بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستوں آپ سب خیریت سے۔ آج ایک مرتبہ پھر میں اپنے چینل پر حاضر ہوا ہوں آپ لوگ کی خدمت میں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے سورۃ الاخلاص کے کچھ فائدے اور فضیلتیں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ سورۃ الاخلاص میں اللہ پاک نے کیا کیا فائدے ہمارے لیے رکھے ہیں اور اس کی کیا کیا فضیلت ہے۔ دوستو، کسی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں، کسی بھی عمل کو کمزور نہ سمجھیں، وہ ہماری کمزوری خود کی ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ جو بھی عمل کریں اس کو اچھی طریقے سے کریں، دھیان سے کریں اور یقین کے ساتھ کریں، پاکی میں کریں اور یکسوئی کے ساتھ کریں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اعمال کی بہت بڑی برکت ہوتی ہے، کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ بغداد کے ایک بزرگ تھے جو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ ان کی پہلے کی زندگی کچھ یوں تھی کہ سارا دن وہ نشے میں دھن رہتے تھے، شراب، کباب، نشہ میں خانے میں ہر ٹائم رہتے تھے اور ہر ٹائم نشہ کرتے رہتے تھے، شراب کے عادی تھے۔ تو وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے میخانے سے اپنے گھر کی طرف چل دیے تو راستے میں ان کو ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا اور اس کو صاف کیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، دل سے لگایا اور سامنے دکان سے ایک عطر کی شیشی لی، اس پر عطر لگا کر 2 درہم کی عطر، غالباً 2 درہم کی عطر لے کر اس پر لگائی اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو سنبھال کر اپنی ٹوپی میں رکھ دیا اور گھر چلے گئے۔ رات کو اسی بغداد کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا اور خواب میں اللہ نے ان سے کہا کہ بشر آفی کو میرا سلام کہنا۔ تو وہ صبح کو جب ان کے میخانے کے دروازے پر آئے تو بشر آفی کو جب خبر ہوئی کہ فلاں بزرگ میرے دروازے پر آیا ہوا ہے تو وہ ننگے پاؤں دوڑے اور ان کے ساتھ ملنے کے لیے نیچے اترے۔ جب میخانے سے تو دیکھا وہ بزرگ کھڑے تھے تو بشر آفی نے کہا کہ آپ کا کیسا آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بشر آفی، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ نے کچھ ایسا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ وہ بات سننی تھی کہ بشر آفی اللہ کی یاد میں اور اللہ کے حکم، اللہ کے دین کے لیے بالکل یاد الہی میں غرق ہو گئے اور ہر ٹائم اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا بڑا انعام دیا اور سلام بھیجا، میرے گناہوں کو نہیں دیکھا، میری مستیوں کو نہیں دیکھا۔ تو یہی چیز ہے، کسی عمل کو کمزور نہ سمجھیں۔ تو وہی بشر آفی جو بغداد کی گلیوں میں جب گزرتے تھے، جہاں سے گزرتے تھے جانور وہاں گوبر نہیں کرتے تھے، گند نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاؤں پر چپل نہیں ہوتے تھے۔ بشر آفی کا معنی ہے بغیر ننگے پاؤں والا، تو ان کے پاؤں پر چپل نہیں ہوتے تھے، ننگے پاؤں چلتے تھے۔ تو جب سے انہوں نے اللہ کا سلام سنا اور اس کی اللہ کی یاد میں وہ بالکل جیسے ہی وہ میخانے سے اترے تھے ننگے پاؤں، اسی طرح ننگے پاؤں چلتے تھے۔ اور جب گھر سے مسجد کو جاتے تھے تو راستے میں جو راستہ تھا اس پہ جانور جو ہے گند وغیرہ نہیں کرتے تھے، گوبر وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ کہا کہ یہاں سے اللہ کا ولی اور نیک بندہ گزرتا ہے، اسی وجہ سے جانوروں نے بھی گند کرنا چھوڑ دیا وہاں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے
تو پھر بعد میں جب وہی بزرگ وہاں سے گزرنے لگے ایک دن، تو دیکھا کہ وہاں جانوروں نے کچھ گوبر کیا ہوا تھا، تو اس نے اپنے خادم سے کہا لگتا ہے کہ بشر آفی دنیا سے چلے گئے۔ جب بعد میں معلوم کیا تو وہ بات حقیقت تھی، وہ دنیا سے رحلت کر چکے تھے۔ تو دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ کسی عمل کو کمزور نہ سمجھا کرے، یہ ہماری اپنی کمزوری اور کوتاہی ہوتی ہے۔ جو بھی عمل کریں دل لگی سے، دل جوئی سے کریں۔ تو سورہ اخلاص کی بہت سارے فوائد ہیں، جن میں سے آپ کو میں بتاؤں۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے روز ایک منادی پکارے گا کہ جو رحمان کی ثنا کرتے تھے، یعنی اللہ کی ثنا کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس نفسہ نفسی کے عالم میں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، تو پوچھا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب آئے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ یعنی سورہ اخلاص کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنی بڑی برکت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سورۃ اخلاص کو 200 مرتبہ 4 رکعتوں میں 200 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 50 مرتبہ پڑھے، ہر رکعت میں 50 مرتبہ پڑھے، اور اللہ پاک اس کے 100 برس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ یعنی 100 برس کے گناہوں کو اس طرح کہ 100 برس پہلے کے گناہ، 50 برس پہلے کے گناہ اور 50 برس بعد کے گناہوں کو اللہ پاک بخش دیں گے۔ اور جو شخص ایمان کی مضبوطی اور تقوی اور حیا کی اعلیٰ سطح اور بلندی چاہتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ 200 مرتبہ سورۃ الاخلاص روزانہ پڑھے، اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کرے۔ اللہ پاک اس کو ایمان کی مضبوطی اور حیا، اس کو بے پناہ حیا عطا فرمائیں گے۔ حیا کا پیکر بن جائے گا، مجسمہ بن جائے گا۔ اگر کسی شخص کی اولاد نافرمان ہو، یعنی اس کی بات نہ مانتی ہو اور ہر بات کو اس کی ٹوکتی ہو، مطلب وہ جس طرح آج کل اس دور میں جو چل رہا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر 200 مرتبہ روزانہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روح کو ہدیہ کرے، تو انشاءاللہ اس کی نافرمان اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ اور جو لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں یا تنگ دست ہیں، مطلب جو دنیاوی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ ان کے پاس میسر نہ ہو، یا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ مال و دولت آ جائے، ہاتھ میں مال آ جائے، مال و متاع آ جائے، مطلب جو ہے، جو دنیا کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کی جو سوچ ہوتی ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھا مال ہو، میرے نوکر چاکر ہوں، بادشاہوں والی زندگی ہو، ایسے بھی اکثر لوگ چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کو ہدیہ کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اسی طرح سورہ اخلاص کے بہت سارے فائدے ہیں، جن میں سے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو شخص 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ پاک اس پر 300 غضب کے دروازے بند فرمائیں گے اور 300 رحمت کے دروازے اس پر کھول دیں گے، اور 30 دروازے رزق کے اللہ پاک اس پر کھول دیں گے، اور اللہ پاک اپنے علم سے علم عطا کریں گے، اپنے صبر سے صبر عطا کریں گے۔ سورہ اخلاص کے بہت سارے فائدے ہیں۔ چلتے پھرتے جو اس کو 200 مرتبہ پڑھتا ہے نا، اگر وہ شخص مر گیا، جب وہ مر گیا تو اس کے جنازے پر 1000 فرشتے آئیں گے، آسمان سے اتریں گے اس کے جنازے میں۔ تو دوستو، اعمال کی بہت بڑی طاقت اور برکت ہوتی ہے۔ کسی عمل کو آپ کمزور نہ سمجھیں، بلکہ آپ کی اپنی کچھ کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ عمل ہو نہیں پاتا۔ تو آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں ہر عمل کے لیے، اور یکسوئی کے ساتھ عمل کریں، یقین کے ساتھ عمل کریں۔ تو یہ تھے آج کے سورۃ الاخلاص کے جو فوائد اور فضیلت تھی، میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔
تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔